أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق اللہ العظیم. ساتویں پارے کی ابتدا میں جو مضمون بیان کیا گیا وہ بڑے کمال کا ہے. ویسے اس میں جو مضامین ہیں ان کو اس حیثیت سے بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اس میں احکامات کا بھی اچھا خاصا حصہ آئے گا. چھٹے پارے کے آخر میں یہ فرمایا گیا تھا کہ نصارہ کا ایک ایسا گروہ ہے جو مسلمانوں سے تکبر نہیں کرتا اور مسلمانوں کو ایکسپٹ کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے. ساتویں پارے کی ابتدا میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی گروہ کا ذکر ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں قرآن کو سنتے ہی تر ہو جاتی ہیں، یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ حبشہ کے نجاشی کے بارے میں بھی ہے، اور حبشہ سے جو ایک وفد آ کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت مسلمان ہوا تھا، یہ ان کے بارے میں بھی ہے. نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی اور قرآن مجید کا کچھ حصہ اور بھی سنایا، تو اس کی آنکھوں سے، نجاشی کی آنکھوں سے اور وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. کچھ ایسا ہی معاملہ حبشہ کے وفد کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے حضور سے سورہ یاسین سنی اور وہ رو پڑے. اور جب حبشہ کے لوگ مسلمان ہو کر کے واپس جانے لگے تو یہودیوں نے انہیں بڑی لعنت ملامت کی. نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ حق کے آنے کے بعد بھی ہم اسلام قبول نہیں کرتے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ قرآن مجید جنہوں نے سنا وہ عیسائی تھے، ان کے قرآن مجید سننے کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا، تو مسلمانوں کو قرآن مجید سے کتنا لگاؤ رکھنا چاہیے، یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے. اس کے بعد اسلام پر ان کا جو بے لاگ تبصرہ تھا اور یہودیوں کا جو جواب تھا وہ بھی قرآن مجید میں نقل ہو گیا. تب انہوں نے کہا کہ ہم جب حق آ گیا تو اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان نہ ہوتے، اور ہماری آرزو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یعنی گواہوں میں لکھ لے اور ہم جو ہے یعنی نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، محسنین کی یہی جزائیں ہیں. پھر فرمایا کہ جو ہماری آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور انہیں جھٹلاتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے، وہ جہنم والے ہیں. اس کے بعد دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ ایمان والو، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا انہیں خود پہ حرام مت کرو. غالباً نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا آواز سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذہن میں یہ خیال آیا کہ کسی نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کسی نے کہا کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، کسی نے کہا کہ میں جو ہوں وہ شب و روز عبادت الہی میں مصروف رہوں گا. تو سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد ایک مکمل باز فرمایا کہ میں تو روزے رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں تو شادی بیاہ بھی کرتا ہوں، سبھی کچھ ہے. تو پھر جب یہ آیت آ گئی، اس کے بعد یہ آیت آئی لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ طیبات میں سے وہ چیزیں جو اللہ نے تم پہ حلال کی انہیں خود پہ حرام مت کرو، اور یعنی اپنے ساتھ زیادتی نہ کرو یا دین میں بھی غلو مت کرو. تو اب یہ کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام میں کس حد تک میانہ روی ہے. اور پھر فرمایا کہ جو اللہ نے حلال اشیاء تم پہ حلال کی انہیں کھاؤ بھی. اور اس کے بعد
قسم کا ذکر فرمایا گیا کہ جو قسم لغو ہے اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے. یعنی آپ نے اپنے خیال میں ایک واقعے کو صحیح سمجھا اور آپ نے قسم کھا لی اور حقیقتاً واقعہ ایسا نہیں نکلا. اگر آپ کے علم میں تو پھر قسم کھائیں گے تو وہ جھوٹ ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا ہوا یعنی قسم لغو ہو گئی تو پھر کوئی کفارہ نہیں ہے. ان قسموں کا کفارہ ہے جو مستقبل کے بارے میں کھائے جائیں کہ خدا کی قسم میں کل یہ کام ضرور کروں گا. تو اگر اچھا کام ہے تو قسم بالکل کھائیے، اور برا کام ہے اور آپ نے قسم کھا لی ہے تو قسم توڑ دیجئے. پھر اس میں قسم کا کفارہ بیان فرمایا گیا کہ اس صورت میں یعنی جب قسم کو توڑ دیا جائے، پہلی بات ہے کہ قسم کھا کر توڑی جائے، کھانے سے پہلے کفارہ نہیں ہے. قسم کھا کر جب توڑی جائے تو یا تو 10 مسکینوں کو کھانا، اور یا یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ اوسط درجے کا، جیسے کہنا چاہیے کہ کپڑا، بلکہ کپڑا تو بہتر درجے کا ہو، کھانا جو ہے وہ اوسط درجے کا ہو اور دونوں ٹائم کا ہو. لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں ہم کہ جو کھانا ہے یہ ہم ایک ہی شخص کو 10 دن تک کھلا دیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ، کھانا وہ جو اوسط درجے کا اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو ہم کھلاتے ہوں وہ کھانا دینا چاہیے. او کسوتہم، یا کپڑے کا جوڑا، او تحریر رقبہ، یا غلام کو آزاد کرانا. اور اگر یہ کچھ نہ ہو، یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز حاصل نہ ہونے کی صورت میں، پھر 3 دن کے متواتر روزے رکھے جائیں. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو تو روزے نہ رکھے. فرمایا کہ یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے. اس کے بعد پھر شراب اور جوئے کی حرمت کا ذکر فرمایا گیا کہ شراب و جوا حرام ہے، اور یعنی ازلام جسے کہتے ہیں، یعنی پاسنگ پھینکنا ہے، پاسنگ سے فال نکالنا، جیسا کل ذکر بھی تھا کہ ایسے تیر جن پہ لکھا ہوتا تھا کہ اللہ نے میرے لیے یہ کام حلال قرار دیا، یہ کام حرام قرار دیا ہے، ایسے طریقے سے فال نکالنے کو ناجائز قرار دیا گیا. اور کل جیسا کہ ذکر ہوا کہ استخارے سے یا دیگر طریقوں سے یعنی معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن استخارے کے علاوہ اور دعاؤں کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں اس میں اس طرح کے فال نکالنے کو ظن و تخمین ہی سمجھا جاتا ہے، یعنی کرنا اللہ ہی کو ہے. اگر نہ ہو تو یہ اور بات ہے، لیکن بہرحال یعنی اس کی تفصیل جو ہے وہ گزر چکی ہے. پھر فرمایا کہ یہ شیطانی اعمال ہیں. اب اس میں شراب و جوا تو ہیں ہی شیطانی اعمال، انصاب یعنی بتوں کا نام کا ذبیحہ، اور ازلام یعنی اس طریقے سے فال نکالنے، یہ سب شیطانی اعمال ہیں. پھر فرمایا فاجتنبوہ، ان سب سے منع فرمایا گیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. پھر فرمایا کہ شیطان تو چاہتا ہی کہ تمہیں شراب اور جوا میں الجھا کر تمہاری آپس کی دشمنیوں کو بڑھا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، نماز سے روک دے. تو کیا تم رک جاؤ گے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت بہرحال ہر کام میں ضروری ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر انجام کار جو ہے وہ اچھا ہونے کی امید نہیں رکھی جا سکتی. پھر صحابہ کو فکر ہوئی کہ ان کا کیا ہوگا جو حرمت شراب کی آیت نازل ہونے سے پہلے مر گئے. تو فرمایا گیا کہ وہ جو حالت ایمان میں اس طرح مر گئے ان پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، وہ اللہ جو ہے وہ محسنین کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا تو اب مواخذہ کس کا. تیسرے رکوع میں جا کر پھر کچھ شکار کے احکامات ہیں، اور کس حالت میں شکار کرنا چاہیے، کس میں نہیں کرنا چاہیے، یعنی جب حالت احرام میں ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور مکہ مکرمہ میں شکار کے کیا طریقے ہیں، دریائی یعنی جو جانور ہے اس کا شکار کو حلال قرار دیا گیا، خشکی کے شکار کو منع فرمایا گیا. تو یہ سب جو باتیں ہیں ان کا بالتفصیل تفسیر میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، یہاں پہ کعبہ اور بیت ایک ہی مقام پہ استعمال ہوا، اور فرمایا کہ اللہ نے یعنی اس کو جو ہے وہ بیت حرام قرار دیا، حرمت والا گھر قرار دیا. پھر فرمایا کہ یہ کیوں فرمایا گیا؟ یہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ یہ تم سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان سب کو جانتا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا منصب بیان فرمایا کہ ہمارے رسول کا کام صرف یہ ہے
کہ وہ تم تک ہمارے احکامات پہنچا دیں. ما علی الرسول الا البلاغ. اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. پھر فرمایا کہ ناپاک چیز یعنی خبیث چیز اور طیب چیز یعنی پاکیزہ چیز برابر نہیں ہو سکتی. اگر ایسا بھی ہو جائے کہ خبیث چیز کی زیادتی ہو اور طیب چیز کم ہو تو بھی اس سے تعجب میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ تو زیادہ ہے یہ کم ہے، تو ایسے میں کیا ہوگا. تو فرمایا کہ عقل مندوں کو خبیث اور طیب کا فرق معلوم ہونا چاہیے. پھر چوتھے رکوع میں مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ ایسے سوالات مت کیا کرو کہ جن کا جواب اگر تمہیں دے دیا جائے تو تم کو برا لگے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی کثرت سوال سے منع فرمایا گیا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ ایمان والو، یہ جو یعنی بتوں کے نام پر جو کفار نامزدگیاں کر دیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی کہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، اس نام کے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز مقرر نہیں فرمائی. یہ کافروں کا افطرا ہے، اور یہ جو ہے یہ اللہ کے نام پر افطرا باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اور عقل والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز مقرر نہیں کی کہ ان کے نام پر ذبح کی جانے والی چیزیں کھائی جا سکتی ہیں. یہ یاد رہے کہ یہ سارا خطاب جو ہے کافروں کے معاملے میں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم کو کسی کا گمراہ ہونا یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت پہ ہو، اور تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ظاہر ہے کافر کو بھی لوٹنا ہے اور صاحب ایمان کو بھی لوٹنا ہے. پھر وہاں بتا دیا جائے گا کون کیا کرتا تھا. اس کے بعد کچھ وصیت کے احکامات ہیں، گواہی کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد یعنی حشر کا جو میدان ہے اس کا کچھ نقشہ کھینچا گیا 5ویں رکوع میں، اور فرمایا گیا کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی جب انبیاء کرام کا اجتماع ہوگا. سب سے سوالات ہوں گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی سوالات ہوں گے، اور پھر وہاں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. وہاں بقول لوگوں کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو خطاب ہوگا وہ یوں بھی ہوگا کہ ان کو جو معجزات عطا فرمائے گئے تھے ان کا ذکر ہوگا کہ آپ پر تو یہی احسانات کیے گئے تھے، تو پھر آپ نے انہیں کیا ترغیب دی. تو وہاں یعنی اس رکوع میں مائدہ کا یعنی اس دسترخوان کا ذکر بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عطا فرمایا گیا تھا کہ جو لوگ ہیں وہ یقین کر لیں، کیونکہ ان کے حواریوں نے درخواست کی تھی کہ ہمیں ایک دسترخوان عطا کیا جائے جس سے ہم کھانا کھائیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ اور اگر ایسا ہو جائے تو یہ تو بہت ہی ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی اور ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہوگی. تو ان کو دسترخوان عطا فرمایا گیا. اور پہلے تو حضرت عیسیٰ نے منع فرمایا، قالت اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو. تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، ہم تو یہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم ذرا کھائیں پیئیں اور ہم یہ بھی جان لیں کہ آپ سچے ہیں. باقی تو معجزات وہی تھے، اور بلکہ وہی ہیں جن کا ذکر ہے کہ آپ اللہ کے اجازت سے مردے زندہ فرما دیا کرتے تھے، اور برس والوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، اور مادرزاد نابینا کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ تو اپنے مقام پر ہیں. اس کے بعد فرمایا جائے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میں اور میری والدہ اللہ کے علاوہ مطلب اسی درجے پر فائز ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ عرض کریں گے کہ اے اللہ، یہ 6 رکوع میں ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور میرے نفس میں تو یہ بات گزر بھی نہیں سکتی کہ میں یہ بات کہوں. دوسری بات ہے کہ یہ بات اگر میرے ذہن میں یہ بات ہوتی تو تیرے علم میں ہے، اور تیرے علم میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن میرے دل میں جو کچھ ہے اس سے تو بہت واقف ہے. تو اب ان کی سرکشی کی بنیاد پر ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو چاہے تو انہیں بخش، انہیں عذاب دے. وإن تغفر لہم، اگر تو انہیں بخش دے تو تو عزت والا اور حکمت والا ہے. اس کے بعد سورت کا جو خاتمہ ہے وہ اس پر ہے کہ اللہ کی ملکیت ہے جو زمین و آسمان میں ہے،
اور جو کچھ اس کے یعنی درمیان میں ہو، جو کچھ ان دونوں کے اندر ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ایسی صورت مبارکہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب اس کا نزول ہوا تو 70,000 فرشتوں کے ساتھ یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس میں آغاز جو ہے وہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یہاں سے آغاز ہے کہ وہی اللہ، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ اس صورت میں دلائل توحید، عقائد آخرت، رسالت پر ایمان اور کچھ احکامات کے ذکر بھی اس میں کہیں نہ کہیں آئے گا۔ چنانچہ اس میں بہت ہی مناظرانہ انداز اختیار فرمایا گیا، اور بعض مقامات پر سوالات وارد فرمائے کے جوابات بھی ارشاد فرمائے گئے۔ تو اس کا جو پہلا رکوع ہے اس میں بتایا گیا کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ تمہارے یعنی پوشیدہ اور ظاہر باتوں سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تم کیا کرتے ہو اس سے وہ واقف ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ آپ کا مذاق اڑانے تھے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، ان میں سے لوگ جو ہیں وہ پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں گھوم کے یہ دیکھیں، یعنی یہ 8ویں رکوع کا مضمون ہے، اور ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ جھوٹوں کا انجام کیا ہوا۔ پھر فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کا ہے۔ اب وہ کچھ کہتے یا نہ کہتے، فرمایا کہ آپ بتا دیں کہ وہ سب اللہ کا ہے۔ اور اس کے بعد آگے چل کے ایک سوال وارد کیا گیا کہ تم بتاؤ کہ بڑی شہادت کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم اللہ کے علاوہ ایک اور خدا کے بارے میں گواہیاں دیتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ سے فرمایا گیا کہ آپ کہیے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کروں گا، میں ایسے کوئی شہادت نہیں دیتا، تمہارے شرک سے میں بری ہوں۔ دیکھیے ذہن میں یہ بات رہے کہ شرک کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مانا جائے، بصورت دیگر کہیں شرک نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ کتاب سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ کتاب کو ایسے ہی جانتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے حق ہونے پر ان کو کوئی شبہ نہیں ہے، جیسے اپنی اولاد سے واقف ہیں ایسے ہی اس سے واقف ہیں۔ تو اب جنہوں نے الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان اٹھایا، وہ کیا کون ہے؟ وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ صاحب ایمان نہیں ہے جو نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ جان بوجھ کے چشم پوشی کر رہے ہیں۔ 9ویں رکوع میں 7ویں پارے کا جو 9واں رکوع ہے، اس میں فرمایا گیا کہ کتنا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ پر بہتان لگائے، اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ پر جھوٹے الزامات لگائے، اور مجرموں کے لیے فلاح نہیں ہے، یہ خبر دے دی گئی اس میں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر یہ نشانیاں دیکھ بھی لیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ آپ کے پاس آئیں گے اور لڑیں گے، اور یہ کہیں گے یہ تو پرانے واقعات ہیں، یعنی یہ ان کے روش ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جن کو قیامت کو یہ کہا جائے گا کہ تم اپنے کفر کے سبب سے اب وہ عذاب چکھو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ 10ویں رکوع میں کہ نقصان میں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے یقین نہیں رکھتے تھے، اس کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ قیامت آ گئی، اور وہ بھی اچانک آ گئی، ان کے حساب سے تو وہ اچانک ہی ہے۔ اب کیا کہیں گے قیامت کو؟ ہائے افسوس، یا حسرتنا، ہائے ہمیں افسوس ہے۔ تو یہ بڑے کمال کی بات ہوگی کہ لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، پھر تو وہ اپنے گناہوں کا بوجھ لیے چلیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ آپ غمگین نہ ہوں، اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے،
یہ تو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ ظالم ہیں، ہماری نشانیوں سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد 11ویں رکوع میں ایک لمحہ فکریہ ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی یعنی اقوام کی طرف رسول بھیجے، لیکن پھر ہم نے کیا کیا کہ ان کو یعنی ان کے جھٹلانے کے سبب جب وہ رسولوں کو جھٹلاتے رہے تو پہلے ان کو مہلت دینے کے لیے انہیں پریشانی میں مبتلا کر دیا تاکہ یہ پریشان ہو کر آہوزاری کریں، یعنی شاید یہ پریشانی سے رجوع کر جائیں۔ تو کبھی کبھی پریشانی اس لیے بھی ہوا کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہم اللہ سے رجوع کر جائیں، یعنی یہ بھی ایک موقع ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر عذاب کے آنے سے کوئی معاملہ ہمیں روک نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ جب ایسا نہیں ہوا تو پھر جو ہے یہ ہوا کہ یہ اپنے معاملات میں جو ہے وہ گرفتار ہو گئے۔ اچھا، کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ پریشانی کے بعد ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں یہاں اسی بات کو ارشاد فرمایا گیا کہ تکلیف تو اس لیے دی گئی تھی کہ شاید یہ رجوع کریں، لیکن ہوا یہ کہ ان کے دل اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو ان کے برے کام خوبصورت کر کے دکھانے شروع کر دیے۔ بس یہیں سے یہ جو ہے یہ گرفتار بلا ہو گئے، مصیبت میں پھنس گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے رب نے فرمایا کہ آپ یہ کہیے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے علم غیب حاصل ہے۔ اب یہ بات اصل میں یہ ہے کہ نفی کروائی جا رہی حضور سے کہ آپ کہہ دیں، یعنی میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، لیکن دعوے کا یعنی دعویٰ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کیا ہے، یہ بھی تو غیب میں سے ہے، اور اللہ کے خزانوں کا ہونا یہ بھی یعنی اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کے سمجھ میں بات آ جائے گی، بہت اچھی طرح سے آ جائے گی، لیکن آپ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اس بات کا۔ وقتاً فوقتاً یہ ساری باتیں ظاہر ہوتی رہیں، اور کیونکہ بطور دعویٰ میں یعنی کہیں نہ کہیں تکبر کا پہلو ہوتا ہے، اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے اس قسم کی بات کا سوچنا بھی کفر ہے کہ حضور یعنی از راہ تکبر کو دعویٰ فرمائیں گے۔ تو یہاں چونکہ متکبرین کی سرشت کی بات ہو رہی ہے، ان کی عادتوں کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ از راہ فخر کوئی بھی بات کہہ دیا کرتے ہیں۔ تو حضور نے اس دعوے کی بھی یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے حضور سے اس دعوے کی بھی نفی فرما دی کہ آپ یہ کہہ دیں ان سے کہ میں نہیں کہہ رہا تم سے کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے۔ اب یہ سب کچھ یعنی کافروں سے کہا جا رہا ہے، مومنین کو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا کچھ ہے۔ اب دیکھیں نا، قل هل يستوي الاعمى والبصير، رب نے فرمایا کہ کیا نابینا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آنکھ والے سے گفتگو اور طرح سے کی جاتی ہے، نابینا سے اور طرح سے گفتگو کی جاتی ہے، تو یہ کچھ معاملات ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو یعنی وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب ہے اپنی نشست میں انہیں خاص مقام عطا فرمائے، کیونکہ وہ اصل میں اللہ کے احکامات سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں۔ یہ 12ویں رکوع کا مضمون ہے۔ 13ویں رکوع میں جو ارشاد ہے وہ بھی کچھ اس طرح کا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور اللہ رب العالمین یعنی کے سوا کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ تو یہ بات تو خیر ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ علم ذاتی ہے، مخلوق کا علم علم عطائی ہے۔ تو عطائی علم کی مدد سے وہ یعنی سب کچھ جانتے ہیں، یعنی رب العالمین اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انہیں عطا فرمایا جائے علم عطائی وہ انہیں حاصل ہے۔ اس کے بعد 14ویں رکوع میں جا کر کے پھر
فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے دین کو مذاق بنا لیتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور 15ویں رکوع میں پھر دوبارہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ دی جاتی ہے، ان کے حالات یاد دلائے جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایمان کس طرح برقرار رکھا اور کس طرح سورج، چاند اور یہ تمام جو مظاہر فطرت تھے انہیں دیکھ دیکھ کر اللہ رب العالمین کا تصور ان کے ذہن میں واضح ہوتا گیا اور ان چیزوں کا رب ہونے سے وہ انکار کرتے رہے۔ اس کے بعد 18 انبیاء جو اولو العزم انبیاء ہیں، جو یعنی جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان کا ذکر فرمایا گیا اور فرمایا کہ یہ سب جو ہیں ان سب کو کتاب دی گئی تھی، نبوت دی گئی تھی اور حکمت دی گئی تھی، اور یہ سب اللہ کے مقرب ترین انبیاء کرام ہیں۔ اس کے بعد 70ویں رکوع میں پھر سے قیامت کا ذکر ہے اور تمام باتوں کا فرمایا گیا کہ دیکھو اللہ کے پاس تم اکیلے آؤ گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادًا، اور کیسے اکیلے آؤ گے؟ جیسے تم پہلی بار اکیلے پیدا ہوئے تھے اسی طرح اکیلے جاؤ گے۔ پھر 18ویں رکوع میں، پارے کے 18ویں رکوع میں تمام جو یعنی مظاہر فطرت ہیں ان کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اسے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ یعنی جو اللہ رب العالمین ہے وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اور مشرکین سے علیحدہ رہنے کی ترغیب دی گئی۔ 18ویں رکوع میں کچھ یعنی پھلوں کا اور دیگر مخلوقات کے ذکر، ستاروں کا ذکر فرما کے یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین مشرکین کی ان باتوں سے پاک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے تو سارے یعنی بیٹے منتخب فرما لیے اور بیٹیاں جو ہیں وہ یعنی مخلوق میں تقسیم فرما دی۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو یہ شرک کرتے ہیں اللہ اس سے بری ہے۔ پھر 19ویں رکوع میں جو پارے کا آخری رکوع ہے فرمایا کہ اللہ بیوی سے پاک ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اس کا ساتھی ہے۔ پھر فرمایا کہ کفار جن کی پرستش کرتے ہیں ان کو آپ یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ فیسب اللہ عدوا، ان کو جو ہے آپ کچھ نہ کہیں کیونکہ یہ جہالت اور ذاتی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے بارے میں اس قسم کے بیہودہ باتیں کرنے لگیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ اپنی قسموں کو بھاری بھرکم کرنے کے لیے لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایسی چیزیں آ جائیں تو پھر تو کیا دیکھنا ہے۔ تو وما یشعرکم، تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کے پاس ایسی نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو آخری آیت ہے اس میں فرمایا کہ ہم ان کے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم ان کے دل پلٹ دیں گے، وَأَبْصَارَهُمْ، ان کے آنکھیں پلٹ دیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے یہ پہلی بار تھے، یعنی جیسے یہ بغیر ایمان کے تھے ایسے ہی رہیں گے، یعنی ان سے توفیق ایمان سلب ہو جائے گی۔ وَنَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں اپنے طغیان میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔